پڑھیں کیسا وہ جوان تھا جو انقلاب جب آیا تو وہ واپس آیا، وہ بھی پڑھنے گیا ہوا تھا، 16 سال بعد واپس آیا سرزمین پر اپنی، اور اس نے اپنی ماں سے یہی جملہ کہا. اور کہاں کس مقام پہ تھا کہ اس کے مرنے شہادت کے بعد بھی اس کے نوٹس پڑھائے جاتے تھے. پلازما فزکس کا سب سے اوپر سٹوڈنٹ تھا وہ شہید ڈاکٹر چمران. 16 سال بعد واپس آیا اور اپنی ماں سے کہتا ہے ماں جتنا سالم گیا تھا اتنا ہی سالم واپس آیا ہوں. یعنی کیا؟ یعنی یہ ہے ماں، وہ اثر دکھایا. اتنا بڑا آدمی آ کر جو ہے وہ بالکل کرد کے بارڈروں پہ لڑ رہا ہے. کس مقام پر امام خمینی کیا کہتے ہیں؟ چمران مرد بزرگ بود. امام خمینی جسے بزرگ کہتے ہیں وہ کیا ہوگا؟ کیا عارف شخص تھا کہ اپنے آخری وقت میں اپنی ٹانگ سے مخاطب ہے، کہا تمہارے رقص کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، اب تھوڑی دیر ہے، بس تھوڑی دیر میرا ساتھ دے لو. اس مقام پہ پہنچ گیا کہ ایک دفعہ جو ہے وہ زخمیوں کو اپنی گاڑی میں ڈالتا ہے، جیپ میں، جنگ میں، اور واپس آتا ہے تو ایک خود سینے پر جو ہے وہ ایک تراش لگتی ہے اور خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر خون نہ رکتا خود بھی بے ہوش ہو جاتا تو اپنے خون سے کہتا ہے خون کو کہ رک جاؤ، مجھے ان جوانوں کو ہاسپٹل پہنچانا ہے. کس مقام پہ پہنچ گیا؟ یہ بھی تو گیا تھا. عزیزان محترم، ایسے ہی تو لوگ چاہیے امام کو کہ جو دنیا میں جہاں بھی جائیں، پڑھیں، علم حاصل کریں، جو بھی ہے، لیکن اپنے باطن کو پاک رکھیں اور پھر پلٹیں، بنائیں اس کو، ملک کو. جب سب ہی کرپٹ ہو جائیں گے تو یہ نظام کیسے چلے گا اوپر؟ کہاں بلائیں گے امام کو؟ یہ ذمہ داری ہے ہماری عزیزان محترم، ہر فیلڈ میں پڑھنے کی، ہر ایجوکیشن ہو، چاہے گورنمنٹ ہو، چاہے جو بھی ادارہ ہو، اس میں پاک لوگوں کی ضرورت ہے تاکہ پاک فیصلے ہو سکیں. جب ذہن عالی ہوں گے تبھی ان ذہنوں پر کوئی چیز اترے گی. جب ذہنی نجس ہو تو پھر کہاں اللہ کا نجوہ اس کے اوپر آئے گا؟ ہمیں اسی طرف بڑھنا ہے. پروردگار قرآن میں یہی کہہ رہا ہے، خوب یہ بنایا، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی، لوگ اعتراض کرتے رہے، لوگ ہنستے رہے، مگر پانی آ گیا. جب روئے زمین پہ پانی بھر گیا، وہ الگ بحث ہے پانی کہاں کہاں تک تھا. علامہ طباطبائی نے اس کو بہت ڈیٹیل میں بحث کیا ہے تفسیر المیزان میں. پانی جو ہے وہ پورے روئے زمین پر آ چکا تھا، اور چند ماہ کہتے ہیں یہ کشتی پانی میں رہی، اور اس کے بعد پھر جب پانی خشک ہونا شروع ہوا تو اس نے اپنے آپ کو، جس جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں مسجد کوفہ میں، وہ مقام ہے جہاں پر یہ کشتی آ کر لگی. کشتی بھی بتا رہی ہے آخری حکومت کہاں بننے والی ہے. خدا اپنا نظام پہلے سے کر رہا ہے، حادثاتی کچھ نہیں ہے، یاد رکھیے گا. میں اس لیے بار بار یہ جملے آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کا یقین بڑھتا رہے. اصل میں ہم جانتے تو ہیں، علم ہے، یقین نہیں ہے. اور جب یقین ہو جائے نا تو پھر آپ کھڑے رہیں، تیر کھاتے رہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ موت نہیں، یہ حیات ہے، حیات ہے. یقین چاہیے امام تک پہنچنے کے لیے. یقین. کشتی وہیں آ کر رکی ہے، پورے عالم میں پانی ہے، نجات کی کشتی آ کر وہیں رک رہی ہے. کہاں رکی؟ وہی جگہ جہاں پر آخری بھی آئے گا، وہ بھی نجات دے گا. اس کی بھی کشتی بن رہی ہے، اس کی بھی کشتی بن رہی ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ، آؤ اس پہ سوار ہو، کون سی کشتی ہے جانے محترم؟ کون سی کشتی ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے نجات دیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ اپنے ہی لوگ مسکرا رہے ہیں، اپنے ہی لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں جب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نظام ہے مرجیت کا، یہ کشتی ہے، یہ سب کو دعوت دے رہی ہے، چاہے اہل سنت ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے مسیح ہو، آؤ اسی نظام پہ سوار ہو. یہ نظام تمہیں نجات کی طرف لے کے جائے گا.
یہ تمہیں لے کے جائے گا اس آخری کی طرف، مگر تم ہنس رہے ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ صلی علی محمد آل محمد۔ عزیزان محترم، کون نجات دے گا مجھے آپ بتائیں؟ کس کے پاس نجات ہے؟ آج پرچم کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس نے نجات دیا؟ یعنی اگر آپ کو زبانی باتیں سمجھ نہیں آتی تو انسان تھوڑا بہت تو انٹرنیٹ جانتا ہے، خبریں جانتا ہے۔ اس پورے خطے کو نجات کس نظام نے دیا؟ کس نے نظام دیا؟ یہی تو ہے، عراق کو بچایا، سیریا کو بچایا۔ کون ہے جو یمن فلسطین کے لیے کھڑا ہوا ہے؟ کون ہے جو لبنان کو، سب کو کون بچا رہا ہے؟ یہی علماء، یہی مراجع۔ اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں، ہنس رہے ہیں بڑھ کھڑے ہو، یہ کیا ہوگا؟ ان کو کیا پتا، ان کو کیا پتا عزاداری کیا ہوتی ہے، انہیں کیا پتا ماتم کیا ہوتا ہے، انہیں کیا پتا؟ بھائی آپ کو پتا ہے تو آپ کر لو، آپ کرو، سب کرو۔ لیکن اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا وہ مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں